کل ہم نے جو پہلی آیت پڑھی تھی جس کے بارے میں کفار کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافروں کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس پہ کل جو ہماری ساری ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہاں پہ کافر سے مراد کیا ہے، اور جیسا کہ سب سے بہترین قرآن کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے کہ ہم قرآن میں سے دیکھیں کہ اللہ کافر کس کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی دو مثالیں ہم نے پڑھیں کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لے بھی آئے اور پھر انہوں نے کفر کیا وہ کافر ہیں، یا جن کو ساری نشانیاں دکھا دیں گی، ہر چیز کا ان کو پتہ چل گیا، حق کا بھی پتہ چل گیا واضح اور باطل کا بھی پتہ چل گیا، اور پھر بھی جان بوجھ کے وہ باطل کے اوپر ڈٹے رہے، حق کو قبول نہ کیا، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، فرمایا وہ کافر ہے۔ تو ان کی مراد ہے یہاں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، انذار پہ، کافروں پہ بات ہو گئی۔ انذرتہم یعنی ان کو آپ ڈرائیں۔ انذار یا نذیر، یہ ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ڈرانا ہے جو کسی کو ڈرانے کی غرض سے ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، جیسے کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، کوئی چور آ جاتا ہے، کوئی بدماش ہے، وہ ڈراتا ہے کسی کو، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینا یا اپنا کوئی مقصد پورا کرنا۔ اور ایک ڈرانا ہوتا ہے جو والدین ڈراتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بیٹا ایسا نہیں کرنا، ہر نقصان سے بچانے کے لیے ان کو ڈراتے ہیں، دیکھو باہر جاؤ گے ایسا ہو جائے گا، اس کو ہاتھ لگاؤ گے ایسا ہو جائے گا۔ وہ ڈرانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ انذار۔ یعنی انذار وہ ڈرانا ہوتا ہے جس کے اندر شفقت ہوتی ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کسی کو نقصان سے بچانا۔ تو انبیاء علیہم السلام جو ڈراتے ہیں اور جو قرآن میں ڈرایا جاتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تو یہ ڈر ضرر والا، نقصان والا نہیں ہے، یہ ڈر محبت والا اور شفقت والا ہے۔ کئی مرتبہ عجیب سے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ اللہ سے آپ ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، یا یہ کیسی بات ہے آپ ہر وقت اللہ کا ڈراتے رہتے ہیں۔ ڈرانا نہیں ہے یہ، جیسے کوئی والد اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ کام نہیں کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا، تو کیا یہ ڈرانا جو ہے یہ شفقت کی وجہ سے ہے، یا یہ اس کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، یا یہ ایک نیگیٹو چیز ہے یا ایک پازیٹیو چیز ہے؟ ایک پازیٹیو چیز ہے، اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اس سے ہماری زندگی ترتیب پہ آتی ہے۔ تو انذار، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور انسانی فطرت کے اندر اللہ نے ڈر بھی رکھا ہے اور لالچ بھی رکھی ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، موسٹلی جو ہم کام کرتے ہیں جو ایسے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، تو وہ کام ہے نا جو ہمیں نفسانی، ہمیں نیچرلی اچھے لگتے ہیں۔ لیکن پڑھائی کسی کو اچھی لگتی ہے؟ بہت ہی کم شاید لوگ ہوں جن کو پڑھائی اچھی لگتی ہو۔ لیکن اسکول میں ہم پڑھتے ہیں یا ایگزامز کرتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ ایک لالچ ہوتی ہے اور ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی ان دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، ڈر کو بھی اور محبت کو بھی، ڈر کو بھی، خوف کو بھی اور لالچ کو بھی۔ اور ایک ہم آگے دیکھیں گے آیات کے اندر بھی کہ اللہ جل شانہ انسانوں کے ساتھ بہت دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہیں بہت ساری آیات میں، اور پھر ان کے درمیان ایک فاصلہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کا مقام کچھ اور ہے، تم کہیں اور ہو۔ اللہ کو اپنا دوست نہیں سمجھ لینا کہ جس طرح ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، نہیں، اللہ دوست ضرور ہے لیکن اللہ کی ایک اپنی شان بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں
ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، محبت بھی ہو، ڈر بھی ہو، تو اس کے درمیان میں ایمان ہے۔ نہ بالکل خوف میں ایمان ہے، کوئی بندہ ہر وقت ڈرتا ہی رہے اللہ سے، یا اللہ سے جس طرح ہم نے امیدیں ہی لگا رکھی ہیں، نہیں اللہ تو ضرور ہی بخشے گا، اللہ بخشنے والی ذات ہے جی، اللہ بخشنے والی ذات ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، افراط اور تفریط، یہ دونوں غلط ہیں۔ کسی ایک سائڈ پہ جھک جانا، یہ دونوں غلط ہیں۔ تو اللہ سے خوف اور ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید اور محبت بھی ہو، تو انسان دونوں طرف سے بیلنسڈ ہو کے چلتا ہے۔ اور کیوں نہیں ایمان لائیں گے وہ، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اگلی آیت میں آتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک اور اصول سمجھ لیں تفسیر کا، کہ جب بھی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا بات چل رہی ہے، موضوع کیا چل رہا ہے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اس آیت میں کیا بات ہوئی اور اس سے اگلی آیت میں کیا بات ہوئی ہے۔ جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بات کیا چل رہی ہے، مضمون کیا چل رہا ہے، طرز کلام کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں طرز کلام کیا تھی، اللہ نے قرآن کی بات کی، قرآن کی حقانیت کی بات کی، اور پھر مومنین اور متقین کی صفات بتائیں، اور اس کے بعد کفار کی صفات بتائیں، اور اس کی یہ پہلی آیت تھی۔ اس سے اگلی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ختم کہتے ہیں مہر کو، مہر، سیل کو۔ مہر سے مراد سٹیمپ نہیں، سٹیمپ ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، سیل کر دینا، کسی چیز کو سیل کر دینا، بند کر دینا، ایسے بند کر دینا کہ نہ کوئی چیز اندر جا سکے نہ باہر آ سکے، بالکل بند کر دینا، اس کو کہتے ہیں ختم۔ ختم اللہ نے مہر کر دی ہے، اعلیٰ ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اوپر یا پر، قلوبی دلوں پر، ہم کیا ہے جی، ان کے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی اور پر اور ان پر، سمعی کانوں، ہم ان کے کانوں پر، ان کی سماعتوں پر، وعلی وا بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور علی اوپر، ابصاری آنکھیں، ہم ان کی، غشاوہ کہتے ہیں پردہ، غشاوہ کہتے ہیں پردہ، اور لہم ان کے لیے، لا ایک بار تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، واسطے ہم نے پڑھا تھا، للمتقین میں لام پڑھا تھا، واسطے، ہم ان کے، عذاب ہے، عظیم بڑا۔ تو اس کا سلیس ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے یعنی ان کفار کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کو سیل کر دیا اور دلوں کو سیل کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے، عذاب عظیم ہے۔ اب ان دونوں آیات کو، یہ دونوں ایک ہی کانٹیکسٹ کی آیات ہیں، ایک ہی مضمون کے بارے میں چل رہے ہیں کہ کفار کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی برائیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے، اب اس میں کوئی خیر کی بات نہیں جا سکتی، اور ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں حق کی بات سننے سے، وہ حق کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے خود کتنی مرتبہ، ہم اپنی ذات پہ بھی شاید اس کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ویسے چلتے چلتے کہیں پہ قرآن کی تلاوت لگ جائے، یار چینج کرنا یار، یا مطلب وہ ان سے آؤ نا یار ادھر کوئی نیکی کی بات ہوئی، یار تم جاؤ میں آتا ہوں، یعنی کان سننے کے لیے حق کی، نیکی کی، قرآن کی بات تیار ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ دل بند ہو چکے ہیں، کانوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ اب اگین یہاں پہ ایک شک آتا ہے، ایک پرابلم آتا ہے،
یہ ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں، اور انسان جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، خون کی طرح، جس طرح پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے ایسے شیطان بھی دوڑتا ہے، اور اس کا کام ہی کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کہ یار جب خاص طور پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر تو وہ اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، کہیں اس کو ہدایت ہی نہ مل جائے، تو اس کو دور کرو، کسی طرح تنگ کرو۔ اب ظاہر بات ہے اگر وہ کہے گا یار اگر اللہ نے دلوں پہ مہر ہی لگا دی ہے، کان بند ہی کر دیے ہیں، تو پھر وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اگر کسی کے کان بند ہو اور آپ اس کو آوازیں دیتے رہیں، ایک اندھا ہے اور اس کے کانوں میں آپ نے روئی گھسیڑ دی ہے اور وہ جا رہا ہے اور کہیں آگے کھڈے میں گرنے لگے اور آپ اس کو آوازیں بھی دیتے رہیں، تو اس کو تو آواز نہیں آئے گی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، پھر تو ان کا قصور نہیں ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی اللہ نے ان کے کانوں پہ جو ہے مہر لگائی ہے، دل پہ جو مہر لگائی ہے، وہ اللہ نے نہیں لگائی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہوا کہ پہلے اللہ نے مہر لگائی ہے اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے، بلکہ یہ الٹا ہے۔ انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے حق کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس گناہ کی وجہ سے ان سزا کے طور پہ ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی، ان کے دل پہ مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ پردے آ گئے۔ اور اس کی سب سے زندہ مثال آپ کو میں سمجھاؤں، وہ مشرکین ہیں، مشرکین مکہ ہیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، وہ صادق تھے، امین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور آپ انتہائی امانت دار ہیں، ہم آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر اللہ ایک ہے اور گواہی دو اس چیز کی، تو فرمایا ہم نہیں دیتے، یہ تو ہماری جو ان کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ رہے ہیں، معجزات سامنے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے، حق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کس وجہ سے پہنچتی ہے؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ نہیں دیتے۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہے، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ نہیں پڑھتا اور اینڈ میں استاد اس کو فیل کر دیتا ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ استاد کی۔ فیل تو استاد ہی نے کیا ہے نا، تو اس کی پھر غلطی کس کی ہونی چاہیے؟ استاد کی ہونی چاہیے، بھائی استاد نے فیل کر دیا۔ لیکن کوئی بھی کہتا ہے کہ یار غلطی استاد نے کی ہے، ہمارا بچہ اگر کم مارکس لے کے آتا ہے، فیل ہو کے آتا ہے، فیل تو نو ڈاؤٹ کس نے کیا ہے؟ ٹیچر ہی کرتا ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ فیل ایکچولی کون ہوا ہے؟ بندہ خود ہوا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، پیپر ٹھیک نہ دینے کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن میں ایسا آتا ہے، حدیث میں ایسا آتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جو ہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں فرمایا نا کہ اللہ نے الہام کر دیا ہے ہمارے دل میں تقویٰ بھی، نیکی بھی، نیکی کی طرف جانا بھی اور برائی بھی، دونوں ہمیں بتا دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے تقوی والی رستہ اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس کو چھپا لیا یا اس کو خاک میں ملا لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا، وہ خسارے میں چلا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم برائی کرتے ہیں نا وہ ہم خود سے کرتے ہیں، لیکن جو ہم نیکی کرتے ہیں نا وہ اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ ہم یہ یاد رکھیے گا یہ چیز، یعنی جو شیطان ہمارے دل میں کبھی جا رہے نا کہ یار پھر اس میں میرا کیا قصور ہے،
یہ تو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا جو کچھ بھی تھا۔ بہرحال اس چیز کے لیے بڑی ایک یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا ذہن اس میں بالکل کلیئر ہو۔ ایک یہ ویسے ایک سجیشن اگر آپ لوگ کرنا چاہیں کہ جو ہم زیادہ تر آدھی یا ایک آیت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 آیات کر لیں گے، تو اگر ہم ایک آیت روزانہ یاد کرنی مشکل نہیں ہوتی تو ہم ساتھ ساتھ ایک آیت کو یاد کرتے رہیں، اور پھر جو ہم یاد کرتے رہیں ان کو نمازوں میں دہرائیں بھی۔ تو اس طریقے سے ایک تو ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں گی۔ نمازیں کیسے اچھی ہوں گی؟ ہم تو جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، وہ 10 12 15 صورتیں ہیں جو ہم نے بار بار دہرانی ہوتی ہیں، تو اور ہم اتنے ٹرین ہو چکے ہیں کہ بس کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم پہ سورہ فاتحہ خود ہی ختم ہوتی ہے، خود ہی اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے، پھر خود ہی ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری نماز ہماری 100% جو ہے نا وہ آٹومیٹڈ ہے۔ ہمارا ذہن ہو نہ ہو، پتہ ہو نہ ہو، ہم پوری رکعت پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن بار بار ڈفرنٹ چینج کر کے پڑھیں گے تو ہمیں اس کے اندر مزہ بھی آئے گا اور دھیان بھی ہوگا، اور جب ہمیں اس کا مطلب بھی آتا ہوگا تو پھر نماز پڑھنے میں اصل میں پھر ہم نماز پڑھنا شروع کریں۔ مزید انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر موضوع چینج ہوگا۔ یہ 2 آیات ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں کمپلیٹ ایک سیمیٹری ہمیں نظر آئے گی۔ ایک آیات میں بتایا، اور یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تشفی کا باعث ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ جو ہے نا حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نہ پریشان ہوں، یہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے دل ہی ایسے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔